السلام علیکم دوستوں، ہارر سٹوری کے ساتھ آج جمعہ کا دن ہے اور یہ دن بہت مصروف رہتا ہے کیونکہ سارے گھر کے جو بچے اسکول جاتے ہیں جو ہے ہاف ڈے ہوتی ہے تو جلدی آ جاتے ہیں، 11 بجے تک سب واپس آ جاتے ہیں اور پھر بہت شور ہوتا ہے، تو میں نے سوچا جلدی آپ لوگ کے ساتھ ایک ہارر واقعہ شیئر کروں۔ دوستوں، پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، ہم پٹھانوں کے گھروں میں، ٹھیک ہے، مجھے باقی لوگوں کا نہیں پتہ، لیکن ہمارے پٹھانوں میں یہ زیادہ ہوتا تھا کہ جو گھر ہوتا تھا وہ بڑا ہوتا تھا، اس کا صحن بہت بڑا ہوتا تھا، اور اگر ایک سائڈ پر کمرے ہیں تو کچن کمروں کے ساتھ اٹیچ کبھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کو دور گھر کے کسی کونے میں بنا دیا جاتا تھا، تاکہ ظاہر سی بات ہے آگ وغیرہ کا کام ہوتا تھا تو اس کو ذرا دور بنایا جاتا تھا۔ تو ہماری ایک خالہ ہے، وہ کہتی ہے کہ اسی طرح سب لوگ جو ہے اس آگ والے کمرے میں سردیوں میں بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ اس میں پکانے کا کام ہوتا تھا تو وہ تھوڑا گرم ہوتا تھا۔ تو یہ ہوا کہ ہمارے باہر صحن میں بھی ایک سائٹ پر ایک چھوٹا سا ہم نے وہ تیار کیا تھا نا دوستوں، کیا کہتے اس کو، وہ جس میں آگ لگائی جاتی ہے، کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتہ، وہ مٹی سے جو بنائی جاتی ہے اور کچھ لکڑیوں کی مدد سے آگ لگا کے اس پر دیچکی وغیرہ رکھ دی جاتی ہے۔ پشتو میں تو ہم اسے کوئی اور نام کہتے ہیں، لیکن اردو میں مجھے نہیں پتہ۔ تو اس نے کہا کہ ہم پانی گرم کرنے کے لیے یہ کر دیتے کہ باہر صحن میں ایک کونے پہ ایک چھوٹا سا ہم نے بنایا تھا، اس میں لکڑیاں ڈال کے ہم اس کے اوپر پانی رکھ دیتے تھے پتیلی، تو جو کمرہ تھا جس میں ہم آگ لگاتے تھے وہ اس میں جو پکانے کا کام ہوتا تھا وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اکثر جوائنٹ فیملیز ہوتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے جو سالن بنائی جاتی تھی اور جو بن رہی ہوتی تھی، تو اگر کسی کو گرم پانی چاہیے ہوتا تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کوکنگ ہو رہی تھی اس کو سائڈ پہ کر کے پہلے پانی گرم کر دی جائے، اس طرح نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک الگ اس کا انتظام کیا جاتا تھا۔ 2-3 لکڑیوں سے آگ لگا کے اس پہ ایک دیچکی رکھ دی جاتی تھی جس میں پانی ہوتا تھا، اور ہر ایک جا کے وضو کے لیے، نہانے کے لیے، مطلب اس طرح وہاں سے پانی لیا جاتا تھا۔ یہ مجھے یاد ہے، یہ ہماری نانی کے گھر میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ گرم پانی کا ایک بہت بڑا دیچکی ایک لکڑیاں جلا کے اس کے اوپر رکھی ہوتی تھی، اور ہر کوئی جا کے اس سے پانی لیتا تھا اور پھر دوبارہ اس میں ٹھنڈا پانی ڈال دیتے تھے تاکہ اور لوگوں کے لیے بھی گرم ہو جائے، اس طرح، یعنی جو لوگ جتنے پانی لیتے تھے نا اتنے واپس لا کے اس میں ڈال دیتے تھے، ہم خود ایسا کرتے تھے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں باہر آئی، میں وضو کرنے کے لیے آئی تو میں نے اس سے پانی لینا چاہا، لیکن مجھے ایسا فیل ہوا اب یہ لائٹ چلی گئی ہے اور اندھیرا، تو خیر گف اندھیرا نہیں ہے کیونکہ لالٹین وغیرہ لگے تھے، یہ بہت پہلے کی بات تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی ایسا گیا ہے میرے پیچھے سے، تو میں نے سوچا چلو میرا بھائی ہوگا، میری بہن ہوگی، لیکن نہیں، وہ کمرے کی طرف گیا اور وہ کچھ عجیب تھا، موٹا سا سایہ تھا۔ تو ہمارے گھر میں کوئی موٹی عورت نہیں تھی، تو وہ میرے سامنے جا پہلے دیر تک کھڑی رہی، مجھے دیکھتی رہی، اور پھر جب میں نے کہا کون ہے تو وہ جا کے کس کمرے میں گئی اور میری چیخ ہی نکل گئی، سب گھر والے باہر آئے اور پھر اس کمرے کو ہم نے دیکھا بھی، سارے گھر میں یعنی سارے گھر کو چھان مارا، لیکن وہ ہمیں نہیں ملے، اور میں آج تک اس سین سے بہت خوفزدہ ہوتی ہوں کہ آخر وہ کیا تھا جو دیر تک تو مجھے دیکھتا رہا، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی ہے تو جب میں نے دیکھا تو وہ کمرے کی طرف جانے لگی۔ تو میں نے کہا نا، ایک چھوٹا سا ہارر واقعہ ہے، اور یہ واقعہ واقعی جب وہ ہمیں سناتی ہے تو ہمیں بہت خوف آتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، لیکن چونکہ جمعے کا دن ہے تو میں نے بہت جلدی اور شارٹ کٹ میں بتایا۔ اوکے دوستو، آج کے لیے یہ، اگر سٹوری پسند ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔